بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بین الاقوامی سطح پہ تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کی اہمیت اس خطے میں اپنے فل عروج پہ ہے، اور صدر ٹرمپ جیسا ایک طاقتور صدر اور امریکہ جیسی سپر پاور بالآخر وہ اس بات پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ حکومت پاکستان یعنی اس کو اعتماد میں لیں۔ اور کل جو ایک بڑی پرتپاک طریقے سے جس طریقے سے استقبال کیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا، یہ تاریخی استقبال تھا، اور 20 منٹ کی جو ملاقات تھی وہ تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر جاری رہی۔ وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اپنے سٹاف کو کہا کہ آج میرے انتہائی قابل جو ہے وہ احترام اور میرے VIP مہمان آ رہے ہیں۔ یہ کسی بھی امریکن صدر کے لیے یہ الفاظ کہنا پاکستان کے کسی بھی ہائی آفیشل کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ خطے کے اندر پاکستان کی اہمیت، جہاں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید افغانستان سے امریکہ کے جانے کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے امریکہ کو، لیکن پھر وہی امریکہ اس کو اس وقت پھر پاکستان کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اور جس لیول جس باڈی لینگویج کے ساتھ وہاں گفتگو ہوئی ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دونوں طرف سے جو آئندہ جو ہے وہ پائیدار امن کے لیے بھی کاوشیں ہوں گی، تجارت بھی ہوگی، اور ایک اچھا جو ہے نا وہ تعلق جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگا۔ دوسری جانب جو اپوزیشن حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ بغیر مفاد کے اس طریقے سے جو ہے وہ چاپلوسی نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ پروٹوکول دیتا ہے۔ اس کو ضرور کہیں نہ کہیں بڑا مفاد ہے، اور وہ اس خطے کے اندر دوبارہ اپنے پنجے گاڑنے کے لیے جو ہے وہ اس نے زور لگانا شروع کر دیا، کیونکہ کچھ دن پہلے یہی صدر ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ جو بگرام جو ایئر بیس ہے افغانستان کے اندر، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ اس کے اوپر افغان طالبان نے 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیا تھا کہ کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ یہ جو ایئر سپیس ہے وہ ہم آپ کو دیں۔ اب یہ اپوزیشن جو اس وقت خصوصی طور پہ PTI کے جو حلقے ہیں وہ یہ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ شادمانے نہ بجائیں کہ شاید وہ ہماری محبت میں جو ہے وہ ٹرمپ گرفتار ہو گیا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کوئی بڑی گیم ڈالنے والا ہے اس خطے کے اندر، اور ایک مرتبہ پھر ہمیں افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کرنے والا ہے، اور یہ جو بڑی تعداد میں افغانیوں کو واپس بھیجا گیا ہے، اس سے ویسے بھی جو طالبان حکومت ہے وہ اس کے پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اگر بگرام جو ایئر بیس ہے اس کے اوپر اگر پاکستان مدد کرتا ہے امریکہ کی، تو پھر ایک مرتبہ پھر خطے کے اندر جنگ چھڑنے کے جو ہے وہ چانسز ہیں۔ جو طالبان پہلے بھی کافی عرصہ جنگ لڑتے رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ جوانوں کو شہید کیا گیا ہے، اور اربوں روپے کا ہمارا نقصان ہوا ہے، اور اس وار سے امریکہ کو تو کھربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن اگر دوبارہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کرے گا ٹرمپ، تو اب صورتحال پہلے جیسی نہیں ہے۔ اس وقت جو بین الاقوامی سطح پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، یعنی چین وہ افغانستان کا ساتھ دے گا، روس افغانستان کا ساتھ دے گا، تو امریکہ کے لیے اب یہاں پہ پنجے گاڑنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ماضی میں تھا۔ اب کیونکہ ایک بین الاقوامی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس خطے کے اندر، خصوصی طور پہ وہ تمام ممالک اس خطے کے ایشیائی ممالک جتنے بھی ہیں وہ متفق ہیں کہ امریکہ کی چودراہٹ یا امریکہ کی جو ہے وہ سپر داری کسی صورت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے جب 3 ملکی یعنی ایران، پاکستان، افغانستان انہوں نے یہ کیا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ چین کھڑا ہے، ساتھ اس کے جو ہے وہ آپ کے
جو ہے وہ سری لنکا کے اندر بھی آزادی کی تحریک جو ہے وہ فل عروج پہ ہے، وہاں پہ بھی وہ جو ایک سسٹم تھا وہ ختم ہو چکا ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی انقلاب آ چکا ہے۔ تو یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے اتنی جلدی کہ اب کوئی ایئر بیس یا کوئی اہم تنصیبات وہ اس کے اوپر امریکہ جھپٹ کے جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، یہ اب اتنی آسان صورتحال نہیں ہے۔ ٹرمپ کو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ برابری کی سطح پہ اپنے تعلقات رکھے، اور کسی قسم کی جو ماضی میں ہماری غلطیاں ہوئی ہیں جس کا بھگتان ابھی بھی بھگت رہے ہیں، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دشمن کبھی بھی یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ ہمیں صرف استعمال کرتے ہیں یا اپنے مفادات کے لیے وہ ہمارے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ ان کی جو دوستی ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے، اور یہ بات روز عیاں کی طرح روشن ہے۔ اور اس پہ اب تمام اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ ہماری بھی جتنے بھی یہاں ہماری طاقتور حلقے ہیں ان کو یہ ضرور بار بار سوچنا ہوگا کہ امریکہ کو کسی قسم کی آؤٹ آف وے جا کے نہ سپیس دیں، نہ آؤٹ آف وے جا کے امریکہ کو سپورٹ کریں، کیونکہ خطے کا امن جو ہے وہ بڑی مشکل سے وہ بحالی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر پھر یہاں پہ امریکہ آ گیا تو پھر خطے کا امن جو ہے وہ خطرے میں ہوگا، اور انڈیا اس انتظار میں ہے کہ یہاں کسی طریقے سے امریکہ آئے اور انڈیا اور امریکہ مل کے پھر جو ہے وہ پاکستان کے اندر بدامنی پیدا کریں، یہاں پہ دہشت گردی کریں، یہاں ڈرون حملے کروائیں اور پاکستان کو کمزور کریں۔